یہ جو ہاتھ کاٹے خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اس کے اندر 3 اقوال علماء کرام کے ذکر ہوتے ہیں۔ ایک تو قول یہ ذکر ہوتا ہے کہ جو عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت ان خواتین نے دیکھا تو آپ کے حسن سے اتنا متاثر ہو گئی تھیں کہ وہ بالکل ایسی کیفیت میں چلی گئیں کہ وہ پھل کاٹنے تھے لیکن غلطی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ٹھیک ہے، تو حسن سے متاثر ہو کر وہ خواتین نے ہاتھ کاٹ لیا۔ اچھا، دوسرا ایک قول ہے، بعض علماء کرام نے اس کی یہ تعویل کی ہے، یہ خودکشی کا ایک ڈرامہ تھا جو ان خواتین نے رچایا تھا۔ یعنی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے، پھر ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس بہکانے کی کوششوں میں ان کی ایک چال تھی کہ انہوں نے خودکشی کا ایک ڈرامہ کیا تھا، ہاتھوں کو کاٹ کے، جیسے نسیں نہیں کاٹ لیتے، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے بہکاوے میں آ جائیں، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ بہکاوے میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اچھا، تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ کاٹنے کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، یہ نہ اس وجہ سے تھا نہ اس وجہ سے تھا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے قطع ید للشہادت۔ قطع ید للشہادت کا کیا مطلب ہے، یہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو قول ہے دلیل میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ قرآن پاک کے جو سیاق و سباق چل رہا ہے اس کی مطابقت کے اندر بھی یہ جاتا ہے، جبکہ یہ جو 2 قول ہیں یہ تھوڑا کمزور ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک اس کی تائید بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اچھا دیکھیے گا، جن علماء کرام نے یہاں یہ سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت امراۃ العزیز نے بہکانے کی کوشش کی، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، پھر آپ کی شہر کی کچھ خواتین تھیں جو تانے دیتی تھیں کہ یار یہ خاتون کیسی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈال رہی تھی، تو آپ نے بلا لیا تھا، وہ سب خواتین آ گئیں، قرآن ذکر کرتا ہے ان کے سامنے چھریاں رکھ دی گئی تھیں۔ اچھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اچھا، چونکہ یہاں پر قرآن پاک تھوڑا واقعے کو مجمل ذکر کر رہا ہے، تو آخری لفظ یہ ہے کہ خواتین نے ذکر کیا، حاشا للہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، خدا کی قسم، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک، کہ یہ تو کوئی انسان ہی نہیں لگ رہا بلکہ یہ تو ایک فرشتہ لگ رہا ہے۔ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے فرشتے کے ساتھ، یہ وہ سب سے ایک قرینہ ہے، کہ اشارہ ہے جو بعض علماء سمجھتے ہیں، اور یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اردو زبان کے اندر بھی، جب کوئی بہت زیادہ حسین اور حسن والا آپ کے سامنے ہو تو یوں ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل حور ہے، یار یہ تو بالکل ایک پری ہے، اس طرح کی ہم تشبیہیں دیتے ہیں۔ عرب کے اندر بھی یہ تشبیہ بالکل مستعمل تھی اور ہے، لہذا جس وقت خواتین نے ذکر کیا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک، کہ یہ تو ایک فرشتہ لگ رہا ہے، انسان تو لگ ہی نہیں رہا، تو یہ تشبیہ کا اشارہ اس جانب مائل ہوا کہ بعض علماء کرام نے ذکر کیا کہ ان خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے حسن سے اتنا متاثر ہو گئی تھی کہ انہوں نے پھر غلطی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو استدلال ہے، یہ استدلال تھوڑا کمزور بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ذکر ہوا ہے، اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے حسن سے وہ متاثر ہو کر ہاتھ غلطی سے کاٹ لیا، تو قرآن کی عبارت یہ ہونی چاہیے تھی ان ھذا الا ملک حسین، کہ یہ تو بشر ہی نہیں لگ رہا، یہ تو ایک حسین فرشتہ لگ رہا ہے، لیکن قرآن میں ذکر ہے ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو ایک کریم فرشتہ لگ رہا ہے۔ کریم کا تعلق حسن سے نہیں ہوتا، کریم کا تعلق اعلیٰ درجے کے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہو جائے، کسی کی پاک دامنی سے بہت زیادہ متاثر ہو جائے، پھر یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ وہ تو کریم ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو خواتین کا حضرت یوسف علیہ السلام کو مالکن کریم کہنا، مالکن حسین نہ کہنا، یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں بات کچھ اخلاق کی چل رہی ہے، وہ کسی کی پاک دامنی کی بات چل رہی ہے، یہاں پر یہ بات نہیں چل رہی کہ کوئی کسی کے حسن سے متاثر ہو گیا اور ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک تشبیہ ہے جو ان کو سمجھ میں آئی، یہ علماء اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء ہے، تعداد میں بہت کم ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو خواتین نے ہاتھ کاٹا یہ ایک خودکشی کا ڈرامہ تھا جو انہوں نے رچایا تھا، اس لیے کہ یہ واقعہ اگر آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اس واقعے میں بالکل ذکر ہے، پہلے امراۃ العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اچھا بہکا لیا، لیکن وہ خود سمجھ گئی اور اس چیز کی انہوں نے کئی دفعہ گواہیاں بھی دیں کہ وہ پاک دامن تھے، یہ تو ماننے والی بات ہے، لیکن ایک گناہ کی خواہش ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد جب ان خواتین کو بلایا گیا، اس پر بھی قرآن پاک نے نص ذکر کی ہے، راوتن، کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھی بالکل چالوں کے اندر نہیں آئے تھے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اچھا، چونکہ یہاں پر ایک ذکر یہی چل رہا ہے نا، خواتین نے پھنسانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، تو اسی وجہ سے بعض اہل علم ایسے ہیں جو اس طرف چلے جاتے ہیں کہ خواتین نے جو ہاتھ کاٹا یہ خودکشی کا ایک ڈرامہ لگتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، کہ جیسے بھائی کسی کو کوئی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، وہ گناہ کے لیے راضی نہیں ہو رہا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، ایک ایموشنلی اٹیک کرنے کے لیے کہ بھائی یہ تو خواتین اپنی جان ہی نہ لے لے، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی، بات مان لو، ٹھیک ہے،
اس جانب بعض اہل علم چلے گئے، علماء ایسے ہیں جو اسی جانب جاتے ہیں، اور اسی کو اگر آپ دیکھیں گے تدبر قرآن میں اصلاحی صاحب جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ یہ خودکشی کا ایک ڈرامہ لگتا ہے، یہ دو قول ہے، لیکن یہ قول بھی تھوڑا کمزور بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عقلی لحاظ سے بھی یہ بات کمزور پڑ جاتی ہے، اور قرآن پاک کا جو سیاق و سباق چل رہا ہے وہ اس کی بالکل تصدیق نہیں کر رہا۔ عقلی لحاظ سے کمزور اس لیے پڑ جاتا ہے، دیکھیے گا اگر آپ کے سامنے 8 افراد ہوں، 8 خواتین ہوں، 4 ہو 5 ہو جتنے بھی ہوں، اور وہ کسی شخص کو بہکانے کی اکٹھی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے اندر وہ 4 5 سب مل کر اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگ جائیں یا خودکشی کا ڈرامہ کرنے لگ جائیں، تو سامنے والا بھی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اگر 4 5 خواتین آپ کے سامنے ہو، کوئی ایک آدھ ان میں سے خودکشی کے اوپر آمادہ کر لے اپنے آپ کو، تو سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ کچھ ریئلٹی ہو رہی ہے۔ لیکن ساری کی ساری خواتین بالاتفاقیہ طور پر خودکشی کا ڈرامہ کریں اور ایک ساتھ ہاتھ ہی کاٹ کے، تو یہ خود شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اس میں حقیقت ریئلٹی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ عقلی لحاظ سے بھی تفسیر تھوڑی سی کمزور پڑ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ، اگر تو یہ خودکشی کا ڈرامہ تھا کہ خواتین نے ہاتھ کاٹا، تو یہ اس وقت درست ہوتا کہ اس سے اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم خود کو ہاتھ کاٹ دیا خواتین نے، اب اگر یوسف علیہ السلام آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ایسا کر گزریں گے۔ اس طرح کی بات کوئی آگے آتی تو سیاق و سباق اس بات کی تائید کر رہا ہوتا، لیکن قرآن پاک کے اندر پتہ ہے کیا ذکر ہے؟ ہاتھ کاٹنے کے بعد پاک دامنی کا ذکر ہے، کہ خواتین نے تو پاک دامن قرار دے دیا یوسف علیہ السلام کو، یعنی خواتین نے ہاتھ کاٹا اور اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم یہ تو اخلاق کا اعلیٰ بندہ ہے۔ اخلاق کا کیا تعلق بن گیا وجہ سے؟ ہاتھ اگر خودکشی کے لیے کاٹا، اس کے بعد اگر خواتین یہ جملہ بولتی جو امراۃ العزیز سے بھی ہے کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم اس کو نقصان پہنچا دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، اب ایک ربط بن رہا ہے آپس میں، لہٰذا یہ دونوں قول یہاں کمزور بن جاتے ہیں۔ سب سے مضبوط بات قرآن جس کے سیاق و سباق تائید کر رہا ہوگا کہ یہ جو واقعہ ہے خواتین کا ہاتھ کاٹنے والا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت تھی، جو امراۃ العزیز نے بھی 2 دفعہ دی اور ان خواتین نے بھی 2 دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ اور یہ ہاتھ کاٹنے کا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق یہ ہے، بہت عرصہ عرب کے اندر، عجم کے اندر بھی یہ رسم رہی ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، کوئی کسی چیز کی شہادت دینے کا واقعہ آ جائے، یا کہ ایک چیز جو ہے بہت بڑی آپ کو محسوس ہوئی، جس طرح ہم قسم کھا لیتے ہیں نا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، ایسا کوئی اوکیزن آپ کے پاس آ جائے، یا کوئی معاہدہ ہو رہا ہو 2 بندوں کا اور بہت بڑا معاہدہ ہو رہا ہو، یہ جو غیر معمولی واقعات آتے ہیں، تو بہت ایسا عرب میں، عجم کے اندر بھی یہ ایک رسم رہی تھی کہ ایسی صورت کے اندر چھری کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا کٹ لگایا جاتا ہے، تھوڑا سا ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، خون نکالا جاتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ میں جو بات کر رہی ہوں بات سچی ہے، جیسے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح 2 بندوں کا جب معاہدہ ہو رہا ہو، یا 2 بہت بڑے لوگوں کا معاہدہ ہو رہا ہو، 2 ممالک کا معاہدہ ہو رہا ہو، اس وقت بھی معاہدے کے وقت وہ ہلکا سا چھری سے اپنے ہاتھ پہ کٹ لگایا کرتے تھے خون نکالنے کے لیے۔ یہ ایک سمبل تھا، ایک جیسچر تھا اس چیز کا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ سچا ہے، یہ جھوٹا معاہدہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ٹرکش ڈرامے پہلے چلتے تھے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر بھی یہ جب وہ ہسٹری بیان کر رہے ہوتے تھے، کئی معاہدے کے وقت وہ ہاتھوں کو کٹ کر دیتے، تو یہ رسم بہت صدیوں تک رہی ہے۔ یہ رسم اس لیے ہوتی تھی کہ ہاتھ کو کاٹ کر کے کسی چیز کی سچائی بیان کر دینا، حق بیان کر دینا، قسم کے قائم مقام سمجھ لیں آپ۔ عربی میں کہا جاتا ہے قطع الید للشہادت، یعنی شہادت کے لیے اپنے ہاتھوں میں کٹ لگا دینا۔ جب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا خواتین نے ہاتھ کاٹا کیوں تھا۔ میں ساری آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پہلے خلاصتاً سمجھیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے امراۃ العزیز، اس نے کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی۔ اللہ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا، گھر میں بلا لیا، دروازے بند کر دیے، بہکانے کی کوشش کی، گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی باتوں میں نہیں آئے، کسی بھی طرح نہیں آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا شروع، لیکن دل میں جانتی تھی کہ یہ بندہ پاک دامن ہے، یہ سچا ہے، غلط میں ہوں۔ اس کے بعد جب خواتین نے تانے دینا شروع کر دیے، حضرت امراۃ العزیز کو، خواتین کو بلا دیا، خواتین کو ایک میں بلا کے محفل رکھی، ان کے پاس چھریاں رکھ دی۔ اچھا قرآن میں ذکر ہے پھل نہیں رکھے، چھریاں رکھی، پھل کا کوئی ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ اچھا چھریاں رکھ دی اس لیے کہ قرآن کا یہ صرف چھریاں رکھنا بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اسی رسم کی طرف، ورنہ تو پھل رکھنے کا ذکر ہوتا بھی، کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ دی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے، یہ جو ساری خواتین تھیں ان سب نے مل کر پلاننگ کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم بھی بہکاتے ہیں،
اور بہت کوشش کی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی، لیکن اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا گناہوں سے، اور آپ کے الٹا پاک دامنی اور اخلاق کو دیکھ کر وہ خواتین اتنی متاثر ہو گئی تھیں کہ ہم اس کو اتنے گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں لیکن یہ بندہ عجیب اعلیٰ اخلاق کا ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اعلیٰ اخلاق ان کے سامنے آ گیا تھا، اس وقت ان خواتین نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، چھریاں ہاتھ میں پکڑی تھی اور ہاتھوں کو کٹ کیا، اور کٹ کرنے کے بعد یہ شہادت دی تھی حاشا للہ، کہ خدا کی قسم ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو انسان ہی نہیں لگتا ہمیں، یہ تو لگتا ہے کہ اخلاق کے پاک دامن ہونے کا اعلیٰ درجہ فرشتہ ہے۔ پاک دامنی کا جملہ اس لیے آیا، اگر یہ خودکشی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم ہاتھ کاٹ لیں گے، جان دے دیں گی۔ تو شہادت اس کے فوراً بعد پھر جب ان سب خواتین نے بھی آپ کے پاک دامن ہونے کی شہادت دی بہکانے کے باوجود، تو امراۃ العزیز نے بھی ان خواتین کے سامنے شہادت دے دی تھی، گواہی دے دی تھی کہ اے خواتین، سہیلیوں جو بھی تھیں، کہ میں نے بھی اس کو بہکانے کی بہت کوشش کی تھی، فاستعصم، لیکن یہ بندہ تو ایسا ہے جیسے گناہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا، جب بادشاہ نے آپ کو واپس بلایا تھا رہائی کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم ابھی رہا نہیں ہوں گے، ہم نہیں آئیں گے، سب سے پہلے ان خواتین سے جا کر کے پوچھو ہاتھ جنہوں نے کاٹا تھا اصل ماجرا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اشارہ دیا، جن خواتین نے ہاتھ کاٹا پوچھو جا کے حقیقت کیا ہے ان سے۔ پھر ان خواتین کو بادشاہ نے بلایا تھا، بلانے کے بعد ان تمام خواتین سے پوچھا تھا سچ سچ بتاؤ، ما خطبکن اذ راوتن، جس وقت تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، مجھے سچ سچ بتاؤ اس وقت ہوا کیا تھا۔ اب کیا کہا؟ پھر خواتین نے شہادت بادشاہ کے سامنے دی تھی، قلنا ما علمنا علیہ من سوء، کہہ رہی خدا کی قسم اس بندے میں کوئی برائی ہم نے نہیں پائی تھی۔ دوبارہ شہادت دی تھی انہوں نے۔ اس کے بعد پھر امراۃ العزیز نے بھی کہا تھا کہ ہاں قصور میرا ہی تھا، میں نے بہکانے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تھا۔ ہر جگہ پاک دامنی کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ قطع ید شہادت بنا تھا کہ بہکانے کی لاکھ کوشش کی تھی لیکن دل سے جانتی تھیں کہ یہ تو اتنا اعلیٰ اور نرالا انسان ہے، گناہوں سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا، بہکاوے میں آ ہی نہیں رہا۔ اب میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم ایسا ہی نوازا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون۔ جس وقت امراۃ العزیز نے بہکانے کی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو، آپ گھر میں تھے، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اپنی طرف بلایا گناہ کے لیے، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی میں پناہ میں جاتا ہوں، اس نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے، مجھے بہت نوازا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بھی، اس خاتون نے پکا عزم کر لیا تھا گناہ کرنے کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، لیکن اللہ کی نعمتیں یوسف علیہ السلام پر اتنی تھیں، رحمت اتنی تھی، آپ اس چیز کا عزم نہیں کر سکے تھے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، دیکھو ہم نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو دور کر دیا تھا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ آگے پھر اللہ نے ذکر کیا وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی کچھ خواتینوں نے کہا امراۃ العزیز کو کہ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، کیا بات ہے کہ آپ اس کے پیچھے دیوانی ہوتی چلی گئی ہیں، محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں اس شخص کے۔ فلما سمعت بمکرہن، جس وقت ان خواتین کی چال بازیوں کو امراۃ العزیز نے سنا، ارسلت الیہن، ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کر لیا، بلا لیا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان کو تکیے لگا کر بٹھا دیا اور سب کے پاس چھری دے دی۔ پھل کا ذکر نہیں ہے، سب کو چھریاں دی، کہ وہ جانتی تھی کہ جب یہ بھی اخلاق سے متاثر ہوں گے، لاکھ بہکانے کی کوشش کریں، ایردائن انہوں نے بھی گواہی دینی ہے۔ وہ گواہی کیا ہے آگے دیکھو، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب باہر تشریف لائیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جس وقت خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، وہ جو محفل تھی اس میں بہکانے کی کوشش کی لیکن آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق دیکھا، آگے دیکھو اللہ نے فرمایا اکبرنہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان خواتین نے عظیم انسان پایا۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بہکانے کی کوششیں کر رہی ہیں، ڈورے ڈال رہی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو اخلاق کا اعلیٰ درجے کے اوپر پایا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، پھر ان خواتین نے اپنے ہاتھوں کو کٹ کیا۔ وَقُلْنَا، پھر ان خواتینوں نے شہادت دی حاشا للہ، کہ خدا کی قسم ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں انسان ہی نہیں لگ رہا، یہ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے کا فرشتہ لگ رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے کا فرشتہ ہے۔ ہم جیسی حسین و جمیل خواتین اس کو اوپنلی دعوت دے رہی ہیں، لیکن یہ بندہ کے اخلاق
یہ کوئی گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ اب دیکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جب بادشاہ نے رہائی کے لیے بلایا، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے، تو فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام رساں کو کہہ دیا تھا بادشاہ کو بولیں ما بحقیقت حال جانو پہلے، کن کا؟ النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان خواتین کی حقیقت حال جا کر مت پوچھیں پہلے جنہوں نے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا تھا اپنے، ان ربی بکیدہن علیم، اللہ سب جانتا ہے کیا معاملہ ہے، اس لیے کہ وہ بہکاری تھیں لیکن دل سے جان چکی تھی تو اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک ہے۔ اب آگے دیکھیں، قال ما خطبکن، بادشاہ نے ان تمام خواتین کو بلا لیا، امرات العزیز بھی وہاں تھی، پھر ان خواتین سے پوچھا اذ راوتن یوسف عن نفسی، سچ سچ بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو تم نے جب بہکانے کی کوشش کی تو معاملہ کیا تھا؟ تو پھر خواتین نے کیا کہا؟ دیکھیں جملہ دیکھیں، خواتین نے پھر شہادت دی، قلنا، تمام کی تمام خواتین نے یک زبان ہو کر بولا حاشا للہ، خدا کی قسم، اس رب کی عزت کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، بہکانے کی تو ہم نے کوششیں جتنی مرضی کی تھی لیکن برائی کا اتنا عنصر بھی یوسف علیہ السلام میں ہم نے پایا نہیں تھا۔ آگے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وقالت امرات العزیز الآن حسس الحق، امرات العزیز نے بھی کہا کہ حق بالکل واضح ہو گیا، سب کے سامنے آ گیا، ان خواتین نے بھی گواہی دے دی۔ پھر دوبارہ سے امرات العزیز نے بھی گواہی دی، وہ کیا؟ اس نے کہا انا راودتہ عن نفسی، بہکانے کی میں نے بھی اس کو کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، لیکن قسم سے یہ سچا ہے، یہ پاک دامن ہے، اس کا کوئی تعلق برائی سے نہیں بنا۔ یہ ہے قرآن پاک کا واقعہ۔ اس لیے سب سے زیادہ اچھی تفسیر یہی بنتی ہے کہ یہ جو قطع ید تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ حسن میں بالکل بے ہوش ہو کے ہاتھ کاٹ دیا، کمزور، کہ حسین کا جملہ نہیں، کریم کا جملہ اشارہ دے رہا ہے کہ بات اخلاق کی چل رہی ہے۔ دوسری بات خودکشی کی، اگر اس کو ہم ڈرامے بازی بولیں ٹھیک ہے لیکن عقلی لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور قرآن بار بار شہادت کا ذکر کر رہا ہے پاک دامنی کی، لہٰذا یہ قطع ید للشہادت سب سے زیادہ سیاق و سباق کے حساب سے معتبر بات بیٹھتی ہے۔ اوکے ہو گیا؟